بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیلا نے کمرے میں داخل ہو کر اپنا پرس پلنگ پر اچھال دیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر آہستہ آہستہ وہ اپنی جویلری اتارنے لگی۔ اس کے چہرے پر خاموش مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج بھی اس کا شو بہت کامیاب رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ ملک کی نمبر 1 اسٹیج ڈانسر ہے۔ اس کا شو تو ہمیشہ ہی کامیاب رہتا تھا، لیکن آج کی خاص بات یہ تھی کہ شو کے اختتام پر اس کے ایک پرستار نے اسے گاڑی گفٹ کی تھی۔ واہ لیلا واہ، تو 5-7 منٹ کے لیے اسٹیج پر تھوڑی سی ادائیں کیا دکھاتی ہے، لوگ تجھ پر سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیلا نے آئینے میں اپنے حسین عکس سے مخاطب ہو کر فخر سے کہا، تو صرف ادائیں نہیں دکھاتی لیلا، اس نیم عریاں لباس میں تو اپنے جسم کی نمائش بھی تو کرتی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی۔ لیلا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو دروازے کے پاس اس کی بڑی بہن ماریا کھڑی تھی، جو نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ تم؟ لیلا یکدم پلٹ کر اٹھی اور بولی، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ کم از کم تمہیں اس بےہودہ لباس میں دیکھنے کے لیے تو نہیں آئی؟ ماریا نے پھر سے طنز بھرے انداز میں اس کے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو، یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ یقیناً انہی بدکردار مردوں میں سے کسی کا ہوگا جنہیں تم اپنے پرستار کہتی ہو۔ کھول کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس لفافے میں بھی تمہاری کسی ادا کی قیمت بند ہو۔ ماریا لفافہ اسے تھما کر کمرے سے نکل گئی اور لیلا کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ لیلا نے دیکھے بغیر لفافہ پلنگ پر پھینک دیا اور دوبارہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ ماریا کی کڑوی کڑوی باتوں نے اس کی ساری خوشی نگل لی تھی۔ خراب موڈ کے ساتھ اس نے جلدی جلدی باقی ماندہ جیولری اتاری اور پلنگ پر آ بیٹھی۔ اب اس نے وہ لفافہ اٹھا کر دیکھا۔ لفافے کے کونے پر لکھا تھا، فرام ارحم۔ یہ نام پڑھ کر لیلا کی پریشانی کی سلوٹیں مدھم پڑ گئی اور چہرے پر پھر سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئے دن لیلا کے لیے کسی نہ کسی پرستار کا ہاتھ، کارڈ یا پھولوں کا تحفہ آتا رہتا تھا۔ ان میں سے اکثر خطوط تو لیلا پڑھے بغیر ہی پھاڑ دیا کرتی تھی، کیونکہ زیادہ تر خطوط میں پرستاروں کی طرف سے محبت کا ہی اظہار ہوتا تھا، جسے پڑھ پڑھ کر لیلا تنگ آ چکی تھی۔ لیکن ارحم کے خطوط نہ صرف لیلا فرصت نکال کر پڑھتی بلکہ پڑھنے کے بعد انہیں سنبھال کر رکھ لیتی تھی۔ ارحم کے خطوط میں ہر بار کوئی نہ کوئی انوکھی خصوصیت ہوتی تھی۔ وہ اپنے خطوط میں لیلا کی تعریف کچھ اس انداز سے کرتا تھا کہ پڑھ کر لیلا کو خود پر پہلے سے زیادہ فخر ہونے لگتا۔ بعض دفعہ تو وہ لیلا کو کسی خاص لباس یا خاص قسم کے فن و سنگار کی فرمائش بھی کیا کرتا، اور اس کی فرمائشوں کو لیلا اپنے شو میں بڑے شوق سے پورا کرتی۔ لیلا کو لگتا تھا کہ ایک ارحم ہی ہے جو سچے دل سے اس کی تعریف کرتا ہے، جبکہ باقی سب خوشامد اور وقت گزاری کے طور پر اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ ارحم اسے خطوط تو باقاعدگی سے بھیجتا تھا، لیکن وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آج بھی اس کا خط دیکھ کر لیلا نے خوشی خوشی لفافہ کھولا۔ خط میں لکھا تھا، ڈیئر لیلا، ہو سکتا ہے میرا آج کا خط تمہیں خوشی دینے کی بجائے غمگین کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے، لیکن لیلا، میرا یقین کرو، میں تمہارا مخلص ہوں، اس لیے تمہاری امانت تم تک پہنچانا میرا فرض بنتا ہے۔ لیلا خط کو پکڑے پکڑے تکیے کا سہارا لے کر نیم دراز ہوتے ہوئے سوچنے لگی، لگتا ہے ارحم آج پھر کسی نئے انداز سے تعریف کرنا چاہ رہا، لیکن یہ امانت کا کیا چکر ہے؟ اس نے مزید پڑھا تو لکھا تھا، لیلا، کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں میں نے تمہیں دیکھا۔ جب سے آنکھ کھلی ہے تب سے دل بہت بے چین ہے، نہ کچھ کھانے پینے کو دل چاہتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو۔ ہاں ہاں، لیلا یہ پڑھ کر ہنس دی اور خود سے مخاطب ہو کر بولی، لو جی، بس خوابوں میں آنے کی کسر رہ گئی تھی، آج سے ہم ان کے خوابوں میں بھی آنے لگے، اور ظاہر ہے ہم جس کے خوابوں میں آئیں گے اس کا چین وین تو اڑے گا ہی۔ لیلا کا غرور سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آگے پڑھا تو لکھا تھا، میں نے تمہیں خواب میں زمین پر نہیں دیکھا، شاید تم آسمان پر تھی، میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک ایسی عجیب و غریب جگہ تھی، ایسی جگہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ارے یہ کیا! اب ارحم بھی دوسرے ایرے گہرے پرستاروں کی طرح مجھے آسمان پر لے جانے کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پھر کہا لگایا،
اور آگے بڑھنے لگی۔ لکھا تھا، برا نہ منانا لیلا، وہ جگہ وہ جگہ دراصل جہنم تھی۔ اور شیٹ، لیلا خط اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکتے ہوئے بولی، یہ کیا ہو گیا ہے ارحم؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس کا؟ یقین نہیں آتا کہ ایسا بےہودہ خط ارحم نے لکھا ہے۔ تھوڑی دیر لیلا اسے کوستی رہی، پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ارحم کا انداز تحریر ہمیشہ مختلف رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا کوئی نیا انداز ہو، یا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ خط اٹھا لیا۔ آگے تحریر تھا، وہاں میں نے کچھ فرشتے بھی دیکھے جنہوں نے زبردستی تم کو عجیب سی خوفناک آگ کا بنا ہوا لباس پہنا دیا۔ تم چیختی چلاتی رہی لیکن انہوں نے تمہاری ایک نہ سنی۔ اوہ، یہ کیا بکواس ہے؟ لیلا شدید غصے میں آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ غصے میں اس نے خط کو دو حصوں میں پھاڑ کر پلنگ پر ہی ایک طرف پھینک دیا اور خود دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بکواس لکھنے کی؟ لیلا ارحم کو کوستے ہوئے خود سے ہم کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ چند لمحوں بعد ایک خیال نے اسے چونکا دیا کہ کیا واقعی ارحم نے اس کے متعلق ایسا خواب دیکھا ہوگا؟ اور اگر دیکھا ہوگا تو کیا یہ خواب سچ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد میرا ایسا ہی انجام ہوگا؟ اس خیال نے لیلا کے جسم میں ایک بجلی کی سی روح پیدا کر دی۔ اس کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خط کے دونوں ٹکڑوں کو دوبارہ ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ آگے لکھا تھا، آگ کے لباس نے تمہارے جسم کو یوں جلسا دیا کہ تمہاری کھال جل کر ہڈیوں اور گوشت سے علیحدہ ہونے لگی۔ خوف سے لیلا کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ پورا خط پڑھ کر ہی دم لے گی۔ لہٰذا وہ پڑھتی گئی۔ خط میں مزید لکھا تھا، جب تمہاری ساری کھال اتر گئی تو تمہاری نئی کھال پیدا کر دی گئی۔ پھر وہ کھال بھی گل گئی۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا اور تمہاری چیخوں سے جہنم کی دیواریں لرز رہی تھیں۔ مجھے تم پر بہت ترس آیا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں قریب کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس نے جس جسم کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بے پردہ چھوڑ دیا تھا وہ جسم اسی لباس کے قابل ہے جو اسے پہنایا گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ اور فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے کلہاڑے کی طرح کے اوزار ہیں۔ وہ ان کلہاڑے نما اوزاروں سے ایک ہی وار میں تمہارے پاؤں پڑنیوں سمیت کاٹ دیتے ہیں۔ تمہاری دردناک چیخ سے ایک بار پھر جہنم کی دیواریں لرزنے لگتی ہیں۔ چند لمحوں بعد تمہاری ٹانگیں دوبارہ جوڑ دی جاتی ہیں اور پھر اسی طرح کاٹی جاتی ہیں۔ یہ عمل بھی بار بار دہرایا جاتا ہے۔ میں بے چینی کے عالم میں پھر فرشتوں سے کہتا ہوں کہ آگ کے لباس کی سزا کیا کم تھی؟ کے ساتھ ساتھ یہ نئی سزا بھی شروع کر دی گئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نئی سزا اس کے پاؤں اور ٹانگوں کی سزا ہے، جن سے یہ مردوں کے سامنے ناچ ناچ کر حرام کی کمائی حاصل کرتی تھی۔ اس کی حرام کی کمائی بھی غلاظت بن کر اس کے ساتھ ہی اسی جہنم میں پہنچ چکی ہے۔ ابھی اسے وہ غلاظت بھی کھلائی جائے گی۔ مجھ سے تمہارا یہ حال دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں وہاں سے بھاگنا شروع کر جاتا ہوں اور بھاگتے بھاگتے بہت دور چلا جاتا ہوں۔ معاف کرنا لیلا، میں تمہارا سب سے بڑا پرستار ہوں، لیکن میں بھی تمہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد ابدی زندگی میں ہی میں تمہیں تکلیف سے نہیں بچا سکتا تو پھر دنیا کی مختصر زندگی میں تمہارے خطوط کے ذریعے خوش کرنے کا کیا فائدہ؟ یہی سوچ کر میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہوں۔ آج کے بعد تمہیں کبھی میرا خط موصول نہیں ہوگا۔ یہی خواب و امانت تھی لیلا، جو خدا نے مجھے تمہارے لیے عطا کی۔ میں نے وہ امانت تم تک پہنچا دی ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تم خود سمجھ سکتی ہو۔ تم چاہو تو میرے اس خواب کی تعبیر الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم ایسی زندگی چھوڑ دو جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تمہارا خیر خواب ارحم۔ خط ختم ہو چکا تھا لیکن لیلا کی نظریں ابھی بھی خط سے ہٹ نہیں پائی تھیں۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور آنکھیں برس برس کر گریبان کو بھگو چکی تھیں۔ حسن پر غرور کرنے والی لیلا کو آج پہلی بار اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔
اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنا منہ نوچ لے، اپنے ہی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے کہ کسی طرح اس کا گناہ گار جسم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ ایک بار پھر اٹھ کر وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، لیکن اب آئینے میں اسے وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جسے دیکھ کر وہ ہر روز خوش ہوا کرتی تھی۔ آج آئینے میں نظر آنے والا چہرہ بہت خوفناک تھا، شاید یہ اس کا وہ اصل بدنما چہرہ تھا جو اس کے ظاہری حسین چہرے کے پیچھے چھپا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنے اس چھپے ہوئے چہرے کو دیکھ پائی تھی۔ اس چہرے کی دہشت سے خوفزدہ ہو کر اس نے ایک چیخ کے ساتھ زوردار مکہ آئینے پر دے مارا۔ آئینہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ لیلا کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ لیلا کی چیخ اور آئینہ ٹوٹنے کی آواز سن کر ماریا بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ لیلا کا زخمی ہاتھ دیکھ کر ماریا گھبرا کر بولی۔ یہ تم نے ہاتھ کیسے زخمی کر لیا؟ میں اپنے سارے جسم کو زخمی کر دوں گی، کاٹ ڈالوں گی، چلنی چلنی کر دوں گی۔ لیلا جذباتی ہو کر کھڑی اور ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑے سے اپنے جسم سے کٹ لگانے شروع کر دیا۔ لیلا ہوش میں آؤ، ماریا نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں اس جسم سے نجات چاہتی ہوں ماریا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ گناہ گار جسم، میں سزا دینا چاہتی ہوں اس جسم کو جو ساری زندگی برائی میں غرق رکھا۔ لیلا نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ نہیں لیلا، جسم کو اذیت دینے سے گناہ دھل نہیں جایا کرتے۔ ماریا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں ماریا؟ مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ لیلا بے باس ہو کر ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم غلط راستے پر تھی تو فوراً برے اعمال سے توبہ کر لو۔ آئندہ کے لیے ان اعمال سے بچنے کا خدا سے وعدہ کر لو۔ خدا تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا لیلا۔ ماریا نے خوشی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ کیا کیا مجھ جیسی گناہ گار کو اتنی آسانی سے معافی مل سکتی ہے؟ لیلا نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں لیلا، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ خدا اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ وہ تو بعض دفعہ ندامت کے آنسو بہانے پر ہی بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ ماریا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے تسلی دی۔ ماریا کی اس تسلی پر لیلا کے غمگین چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور وہ توبہ کے پکے ارادے کے ساتھ وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر کو چل دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل میم کرافٹ سٹوریز کو سبسکرائب کر دیجیے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔